السلام علیکم، راجہ عباس آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج بات کریں گے حدیبیہ کیس کے بارے میں۔ شریف خاندان کے خلاف یہ ان کا جو بڑا کیس تھا شریف خاندان کے خلاف، وہ دوبارہ سے کھل گیا ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جو نئے شواہد اور کچھ ثبوت ملے ہیں ان کی بنیاد پر اس کیس کو دوبارہ کھولا جائے۔ یہ کیس ہے کیا، کب کیا ہوا اس کیس میں، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ معاملہ کچھ یہ ہے کہ 1990 کی دہائی میں شریف خاندان نے بے نامی بینک اکاؤنٹ سے بھاری رقوم منی لانڈرنگ کے ذریعے بیرون ملک منتقل کرنے کا ان پر الزام لگا، جبکہ بینظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں ان کے جو مشیر تھے رحمان ملک، ان کے ہاتھوں اس معاملے کی تحقیقات کا آغاز تو ہوا مگر بیل منڈے نہ چڑھ سکی۔ حدیبیہ پیپر مل کا جو کیس ہے اس کا باضابطہ ریفرنس سابق فوجی جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں سال 2000 میں دائر ہوا۔ اس وقت اسحاق ڈار جو اس کے پہلے ملزم تھے انہیں گرفتار کر لیا گیا اور وہ بعد میں اس کے وعدہ معاف گواہ بن گئے۔ وعدہ معاف گواہ بننے کے بعد نواز شریف کے سمدی اور اس وقت کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار سال 2000 میں دفعہ 164 کے تحت مجسٹریٹ کے سامنے 45 صفحات پر مشتمل ایک اعترافی بیان دیا، جس میں انہوں نے بہت بڑے پیمانے پر شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کا اعتراف کیا۔ اس 45 صفحے کے اعترافی بیان میں اس ساری منی لانڈرنگ کی تفصیل ہے جو اسحاق ڈار نے شریف خاندان کے لیے کی تھی۔ اسحاق ڈار کے مطابق دفعہ 164 کا یہ بیان ان سے زبردستی لیا گیا تھا، لیکن قانون دانوں کا کہنا ہے کہ 164 کے بیان سے قانونی انحراف مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے۔ اسحاق ڈار کا یہ اعترافی بیان ہی اکلوتی دستاویز نہیں ہے بلکہ سرکاری تحقیقاتی اداروں نے 1993 میں شریف خاندان کی منی لانڈرنگ کے حوالے سے تحقیقات شروع کی تھی اور حیران کن طور پر انہوں نے جو شواہد اور اعداد و شمار جمع کیے تھے وہ تمام کے تمام اسحاق ڈار کے بیان حلفی میں بھی موجود ہیں۔ اس کیس کے بارے میں تھوڑا سے بات کریں گے کہ یہ کیس کیا ہے، کب شروع ہوا اور یہ کیس کس نے شروع کیا۔ نیب کی تحقیقاتی دستاویزات کے مطابق میاں محمد نواز شریف نے اپنے کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے 1992 میں واشنگٹن میں موجود جو ان کے دوست جاوید کیانی ان کی خدمات حاصل کی تھی۔ اس کے بعد اگست 1992 میں جاوید کیانی نے محمد رمضان، سلمان ضیاء اور اصغر علی کے نام سے حبیب بینک اے جی زیورخ میں 3 جعلی اکاؤنٹ کھولے۔ تینوں اکاؤنٹ غیر ملکی کرنسی کے تھے اور ان میں ابتدائی ڈپازٹ $300 سے بھی کم تھا۔ دستاویزات بتاتی ہیں کہ یہ جعلی اکاؤنٹ بظاہر باہر سے پیسہ واپس لانے کے لیے بنائے گئے تھے تاکہ بعد میں اس پیسے کو کولیٹرول یعنی زر ضمانت رکھوا کر شریف خاندان کی کمپنیوں کو قرضہ دلوایا جا سکے۔ یوں منی لانڈرنگ کر کے غیر قانونی طریقے سے ملک سے باہر بھیجا گیا پیسہ قانونی طریقے سے شریف خاندان کو واپس مل گیا۔ یہ تینوں اکاؤنٹ جعلی شناختی کارڈ استعمال کر کے بنائے گئے تھے۔ بعد میں ان اکاؤنٹ میں چیک اور کیش کی صورت میں $37,94,762 جمع کروائے گئے اور اس کے عوض لاکھوں ڈالرز کے سرٹیفکیٹ انہیں جاری کروائے گئے۔ نواز شریف کے سابق بزنس پارٹنر اور فرسٹ کزن میاں سراج نے بھی 1994 کے اپنے ایک خط میں اس سارے واقعے کا ذکر کیا ہے اور یہ سب کچھ اسحاق ڈار کے اعترافی بیان میں بھی موجود ہے۔ دستاویزات کے مطابق اس کے بعد لندن کے قاضی فیملی کو استعمال کیا گیا۔ قاضی فیملی کے لیے 3 مزید اکاؤنٹس کھولے گئے جن میں کاشف مسعود قاضی اور نزہت گوہر قاضی کے نام سے بینک آف امریکہ لاہور اور سکندر مسعود قاضی کے نام پر سٹی بینک لاہور میں ایک اکاؤنٹ کھولا گیا۔ ان اکاؤنٹس کا ذکر بھی اسحاق ڈار کے اعترافی بیان میں موجود ہے۔ اسحاق ڈار کے اعترافی بیان کے مطابق 1992 میں نواز شریف نے ان سے رابطہ کیا اور $100 ملین کی درخواست کی جو میرے مضاربہ سے ان کو دی جاتی تھی۔ جب میں نے کولیٹرول مانگا تو نواز شریف نے کہا کہ یہ فارن کرنسی فنڈ کولیٹرول کی شکل میں دیں گے۔ اسحاق ڈار کے مطابق نواز شریف نے ان کو قاضی خاندان کے 4 افراد کے پاسپورٹ کی کاپیاں فراہم کی اور کہا کہ ان اکاؤنٹس پر وہ خود آپریٹ کریں گے۔ اسحاق ڈار کے مطابق 4 میں سے 2 اکاؤنٹ سکندر مسعود قاضی اور طلعت مسعود قاضی کے نام پر تھے جو انہوں نے کھولے۔ باقی 2 اکاؤنٹس ہجویری مضاربہ کے ڈائریکٹر نعیم نے کھولے۔ یہ دونوں اکاؤنٹ نزہت گوہر اور کاشف محمود قاضی کے نام پر تھے۔ اسحاق ڈار کے مطابق 2 اکاؤنٹ میرے اور 2 ڈائریکٹر نعیم کے دستخط سے چلا کرتے تھے
جبکہ ان کے لیے احکامات براہ راست نواز شریف اور شہباز شریف سے آتے تھے۔ اس اعترافی بیان میں ایک 5ویں اکاؤنٹ کا بھی ذکر ہے جو سعید احمد کے نام پر تھا۔ سعید احمد کو اسحاق ڈار نے اپنے قریبی دوست اور سابقہ بزنس پارٹنر بتایا تھا۔ یہی سعید احمد اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ڈپٹی گورنر کے عہدے پر بھی فائز رہے اور یہ عہدہ انہیں اسحاق ڈار کے وزیر خزانہ بننے کے بعد دیا گیا تھا۔ 6واں اکاؤنٹ کی بات کریں تو وہ ان کی بیوی کے بھانجے موسیٰ غنی کے نام پر تھا۔ اسحاق ڈار کے مطابق سعید احمد اپنا اکاؤنٹ خود چلاتے تھے جبکہ موسیٰ غنی کا اکاؤنٹ وہ چلاتے تھے اور اس کے بدلے جتنا قرضہ لیا گیا وہ سارا شریف خاندان کو دے دیا گیا۔ ان کے علاوہ بھی ایسے اکاؤنٹ چلائے جاتے رہے جن کے بدلے قرضہ لیا گیا۔ شریف خاندان کے خلاف برطانیہ میں التوفیق انویسٹمنٹ بینک کا کیس بھی چلا۔ برطانوی عدالت نے برطانیہ میں نواز شریف کی پراپرٹی کو اس کیس سے نفی کر لیا جس کو چھڑانے کے لیے شریف خاندان نے اس دور میں $32.5 ملین ادا کیے اور پاناما لیکس کے حوالے سے نواز شریف اور ان کے بیٹے حسین نواز اس پراپرٹی کو 2006 میں خریدنے کا دعویٰ کرتے رہے۔ 1998 میں اسحاق ڈار نے اپنے اعترافی بیان میں شہباز شریف کے ساتھ ماڈل ٹاؤن میں ہونے والی ایک میٹنگ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس میٹنگ میں شہباز شریف نے کہا کہ چونکہ اخبارات میں بار بار اکاؤنٹس کا ذکر آ چکا ہے لہٰذا تمام اکاؤنٹس سے فوری رقم نکال لی جائے اور مڈل ایسٹ کی ایک خاتون صدیقہ سید کے ذریعے ان کو حدیبیہ پیپر ملز کے اکاؤنٹ میں شیئر کیپٹل کے طور پر جمع کروا دیا جائے۔ شہباز شریف نے صدیقہ سید کے پاسپورٹ کی کاپی بھی دی جو کہ ان کے نام سے جمع کروائیں۔ اس کے بعد 37 اور 29 لاکھ کے نام سے بھیجے گئے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے ایٹمی دھماکوں کے بعد ملک کے جو سارے فارن کرنسی اکاؤنٹ تھے وہ منجمد کروا دیے تھے لیکن مبینہ طور پر انہوں نے اپنے فارن کرنسی اکاؤنٹ بچانے کے لیے فوری طور ان میں موجود ڈالرز کو 46 روپے کی قیمت سے تبدیل کر کے اسی اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا۔ اسحاق ڈار کے مطابق ان رقوم سے انہوں نے بعد میں اپنے کئی قرضے واپس کیے جس سے ثابت ہوا کہ یہ قاضی خاندان کی نہیں بلکہ ان کی اپنی رقوم تھی۔ شریف خاندان کی منی لانڈرنگ کے حوالے سے پشاور کے 2 ہنڈی اور حوالہ ڈیلرز کے نام تک سامنے آئے ہیں۔ شریف خاندان کی منی لانڈرنگ کے حوالے سے اعترافی بیانات، بینک ریکارڈز اور دستاویزات مختلف ادوار میں سامنے آتے رہے ہیں۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ اپنے اعترافی بیان میں اسحاق ڈار نے شریف فیملی کے لیے فارن کرنسی اکاؤنٹ کھولنے اور لندن میں 1 ارب 20 کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ کا اعتراف کیا ہے۔ اسحاق ڈار کے اس اعترافی بیان میں پاناما لیکس کے حوالے سے اٹھائے گئے کئی اہم سوالات کے جوابات بھی ہیں جیسے رقم کہاں سے آئی، باہر کیسے گئی اور لندن میں پراپرٹیز کب خریدی گئی۔ سیاست میں جو لوگ دلچسپی لیتے ہیں ان کے لیے یہ بات بالکل دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ حدیبیہ پیپر ملز ریفرنس میں میاں نواز شریف اور میاں شریف عباس شریف اور ان کی اہلیہ صبیحہ عباس، حسین نواز، حسن نواز اور مریم نواز تو ملزمان نامزد ہوئے ہی ہیں لیکن ان کے علاوہ پاناما کے ہنگامے سے بچ جانے والے شریف خاندان کے دیگر افراد جیسے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف، ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز اور شریف برادران کی والدہ شمیم اختر بھی ان ملزمان میں شامل ہیں۔ اب یہ وقت ہی ثابت کرے گا اس کیس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اجازت دیجیے۔